قل الحق من ربکم، حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، چاہو تو مان لو، جو چاہے مان لے، فمن شاء فلیکفر، جسے جو چاہے انکار کر دے۔ حقیقت تمہارے سامنے ہے، تو جو چاہے مان لے، جو چاہے انکار کر دے۔ اور پھر آگے فرمایا اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، جو انکار کرے گا ظالم، حد سے گزرنے والا، اس کے لیے آگ ہے۔ احاط بہم سرادقها، اس کی دیوار نے احاطہ گھیر رکھا ہے، ہر طرف آگ کی دیوار نے گھیر رکھا ہے۔ وَإِن يُغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، پینے کے لیے وہاں ان کو کیا دیا جائے گا؟ يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اللہ فرماتے ہیں انہیں پیپ دیا جائے گا۔ جو ظالم لوگ ہیں، جو حقیقت کو دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے پیچھے حق کی بات کی ہے، حق تمہارے سامنے ہے، چاہو مان لو، چاہے انکار کر لو۔ اگر انکار کرو گے تو کیا ہوگا؟ ظالموں میں شمار ہوگے، ظالموں میں شمار ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگ تمہاری انتظار میں ہے۔ آگ میں جو پینے والا پانی ہوگا، اللہ فرماتا ہے وہ پیپ ہوگا، وہ بھی ایسا پیپ ہوگا، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اگلی آیت کا ترجمہ سنیے، اگلی آیت کا حصہ جو اللہ فرماتا ہے، بندے کا دماغ ٹھکانے لگ جاتا ہے۔ قرآن ہمیشہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، یا اللہ پناہ دینا، وہ ایسا پیپ کھولتا ہوا ہوگا، وہ ایسا گرم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یشوی الوجوہ، جب منہ کے قریب لائے گا نا، چہرے کے قریب کرے گا منہ کے، اس کے چہرے کا سارا چمڑا پگھل کر اس میں گر پڑے گا۔ یہ ترجمہ ہے، اس کے چہرے کا سب کچھ پگھل کر اس میں گر پڑے گا۔ یشوی الوجوہ، اس کا چہرہ پگھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ ایسے عذاب سے اللہ بچائے، وہ بڑا بے نیاز ہے، بچا لے تو، مگر جو ہماری بے رخیاں ہیں پکڑ لے تو اس کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اس کی کوئی لاٹھی کی آواز نہیں آتی پکڑنے کی۔ اچھا ایک بات عرض کروں، فرعون کے پاس اتنی طاقت تھی، آج اس کی لاش آج تک نشان عبرت ہے۔ نمرود کا نام ایک گالی ہے جس کے پاس پوری روئے زمین کی بادشاہت تھی۔ میرے اور آپ کے پاس کون سی فوج ہے، کون سی طاقتیں ہیں؟ پڑوسی بات نہیں مانتا، بیٹا بات نہیں مانتا، طاقت والے اس کے سامنے کچھ نہ رہے، طاقت والوں نے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، میں اور آپ کیا کر سکیں گے اس کا؟ بہرحال ہر وقت بندے کے دل میں خوف رہنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے نا، دنیا والے دیکھتے ہیں، نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارا بیان کرنے کے بعد آگے فرماتا ہے بئس الشراب، پیچھے فرمایا کالمہل یغشی کالمہل یشوی الوجوہ، وہ پانی ایسا ہے ان کا چہرہ پگھل جائے گا۔ پھر فرمایا بئس الشراب، یہ پینا، یہ مشروب کیسا برا ہے، یہ مشروب کتنا برا ہے۔ پھر فرمایا وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اس کا چہرہ بھونا گیا جو اس کو پیپ پلایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ کیسا برا ہے۔ ایسے سخت عذاب سے بچنے کے لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج، کل وقت نہیں ملے گا۔ جیسے وہ بہلول دانا کا واقعہ ہے، مشہور بات ہے، جو قبرستان شہر میں بیٹھ کر رو رہے تھے، وقت کا بادشاہ گزرا، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا اللہ اور بندوں میں صلح کروا رہا ہوں۔ تو پھر کیا بنا؟ اللہ مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ پھر کبھی بادشاہ نے دیکھا بہلول دانا قبرستان میں رو رہا ہے، بادشاہ نے پوچھا آج کیا ہوا؟ کل شہر میں بیٹھا تھا،
कब्रिस्तान में बैठा है, शहर खामोशी में बैठा है, आज क्या बना? तो कहने लगा आज भी अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह करवा रहा हूं। तो बादशाह ने पूछा फिर क्या हुआ? तो बहलोल दाना कहने लगा आज बंदे मान गए, अल्लाह नहीं मानता। आज जब अल्लाह मानता है मना लीजिए, आज जब अल्लाह मानता है मना लीजिए, कल कब्रिस्तान में आज किए हुआ का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह नहीं माने, जो किया हुआ होगा उसका भुगतना पड़ेगा। आज वक्त है, ये जो अल्लाह ताला ने अपनी जहन्नुम का अजाब बताया, ये तो थोड़ा सा बताया है, ये तो जाते जाते एक जालिम को इशारा दिया है। जालिम अगर हक को कबूल नहीं करेगा, मेरे करीम आका की इत्तिबा में नहीं आएगा, तो क्या होगा? तेरे साथ ये होगा। ये तो इशारा दिया है थोड़ा सा, वरना सूरह हाक्का, सूरह क़ियामा अल्लाह ताला ने अजाब के बयान करने में अल्लाह ताला ने सूरत भर दी। अल्लाह के हबीब फरमाते भी हैं, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया सूरह क़ियामा ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सूरह क़ियामा ने मुझे बूढ़ा कर दिया। ये नहीं इतना तो उसमें सख्त अजाब का जिक्र है। मैं और आप किस बाग की मूली। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमा।